اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، ساڈے نال موجود ہیں سینئر قانون دان سائیں عبدالرؤف خان نیازی صاحب۔ اساں اج انہاں نال اتھے گال موہار کریسوں کہ الیکشن کمیشن نو جڑا گورنمنٹ جڑا اعلان کیتا ہے کہ بھئی 90 دن دے وچ الیکشن ہو ویندا، سارے قانون دے وچ لا دے وچ بھی ہے۔ انہاں نال تفصیل نال اس موضوع تے بھی گال موہار ہو سی۔ اس تو علاوہ کل جڑا تساں سنے وے کہ جڑے اعجاز الحسن صاحب ہیں انہاں فوجداری عدالتاں نوں جڑا کالا دم قرار دے دتا ہے۔ اس حوالے نال اساں تفصیل نال گال کریسوں کیونکہ انہاں دی نظر جیڑی ہے تقریباً سارے گورنمنٹ دے جتنے بھی ہوندے ادارے انہاں تے موجود ہے تے تفصیل نال ساکو آگاہ کریسن۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اندر جیڑی صورتحال ہے نا موجودہ، خاص طور تے اساں اپریشیٹ کرے سوں کل دا جڑا سپریم کورٹ دا فیصلہ ہے، ورڈکٹ آیا ہے ریگارڈنگ فوجداری عدالتاں، خاص طور تے جڑیاں عدالتاں بنائیاں انہاں نے جڑیاں کہ آئین تے قانون تے متصادم ہیں پئیاں، فوجداری عدالتاں، فوجی عدالتاں، اساں انہاں کو اپنی سرحد کی زبان وچ آکھ سکدے ہیں۔ وہ جڑیاں ہیں وہ ٹوٹلی سارے آئین تو تے قانون تو متصادم ہیں تے ان دے بارے سپریم کورٹ صاحب نے اعجاز الحسن صاحب جڑے ہیں انہاں دی سربراہی جڑے بینچ تشکیل تھی آئی، انہوں نے جڑا فیصلہ کیتا ہے وہ این طریقے نال بالکل اپریشیٹیبل ہے پیا کہ انہوں نے این امکان کو یکسر مسترد کر چھوڑا ہے کہ کسی بھی سویلین دا جڑا ٹرائل ہے وہ فوجداری عدالت فوجی عدالت تھی سکدا ہے، لہٰذا اساں کو اپریشیٹ کرن دے ہیں۔ تے دوجی جڑی گال ہے کل سپریم کورٹ وچ ایک بیا کیس بھی سماعت تھی ہے جڑا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب دی زیر سماعت تھی آئی، چیف جسٹس آف پاکستان دی۔ ان دے وچ بہت سارے معاملات ہیں جڑے کہ مس انڈرسٹینڈ کیتی میں خاص طور تے دیکھو قانون تے آئینی معاملے چ بڑا کلیئر ہے کہ 90 دیواراں دے وچ ای ملک دے وچ اسمبلیاں دے تحلیل تھیون تو بعد الیکشن ہونا چاہیے۔ بدقسمتی نال الیکشن نہ ہون دا نقصان یہ تھیندا پیا ہے کہ ساری سوسائٹی این ٹائم معاملات افرتفری والے پاسے میں پین، کیونکہ الیکٹڈ گورنمنٹس موجود کوئی نہیں، نہ پنجاب گورنمنٹ موجود ہے، نہ ہی کے پی موجود ہے، تو باقی کوئی گورنمنٹس ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ویسے ہی نہ کہ الیکٹڈ کوئی نہیں، سلیکٹڈ لوگ بیٹھے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ صاحب کو وہ مینڈیٹ ہی کوئی نہیں جن دے تحت وہ کام کرنے ودے، تو ایک لمیٹڈ ٹائم واسطے گورنمنٹ جیڑی آندی ہے ان کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کراویں، لیکن بدقسمتی نال وہ اپنے مینڈیٹ تو ہٹتے پین، وہ بے معاملات زیادہ توجہ تھی نہیں پئی ہے، جن کا نقصان یہ تھیندا پیا ہے کہ سارے ملک حالات جڑے نا وہ آؤٹ آف کنٹرول تھیندے پین۔ خاص طور تے جڑا غریب بندہ ہے جڑا سب تو زیادہ متاثر تھیندا پیا ہے ان دے حالات بڑے خراب تھی گئے، معاشی حالات تنگ دستی دی طرف ویندے پین، روزگار دے معاملات خرابی دی طرف ویندے پین، روزگار ملک ہے کوئی نہ، لوگ ملک کو بھجن دی کوشش کرنے پین۔ لہٰذا عدالتاں دا جڑا فیصلہ ہے نا وہ اکارڈنگ ٹو لا تے کانسٹیٹیوشن دے مطابق ہونا چاہیے۔ بدقسمتی نال ساریاں عدالتاں اون طریقے نال کام نہیں کرنی پئیاں جڑا کہ مینڈیٹ انہاں کو عدالتاں کو قانون تے عدالت نے دیتا ہے یا آئین نے دیتا ہے۔ لہٰذا ساری ریکویسٹ ہو سی اساں این سسٹم دا حصہ ہیں وکیل، ساری ریکویسٹ ہو سی کہ مہربانی کر کے انہاں کو آئین تے قانون دے مطابق عمل درآمد کرن دے، الیکشن بھی کرواویں، صاف شفاف بھی کرواویں، تے ول سب تو وڈی گال ہے بھئی کہ تمام پارٹیز کو باقاعدہ اپورچونٹیز ملیں۔ یہ نہیں تھی سکتا کہ کسی ایک پارٹی کو آشیرواد دے کے تے الیکشن کراویں تے ان کو فائدہ پہنچاون دی نیت نال اگو گھناویں، این طریقے نال معاشرے چ افراتفری پھیلسی، کیونکہ جی ویلے تک عوام دا جمہور دی رائے آن ریکارڈ کوئی نہ سی تو اپنے رائے دا اظہار نہ کر سکسن، تو ملک جڑے الیکشن ہو سن انہاں دا ایک انعقاد جڑا ہے وہ بے معنی تھی ویسی، تو ان دا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ لہٰذا ساری ریکویسٹ یہ ہے بھئی کہ تمام پارٹیز کو اوپن اپرچونٹی دیتی ونجے کہ وہ الیکشن حصہ گھنیں، انہاں دے لیڈراں کو پابند سلاسل نہ کیتا ونجے، رہا کیتا ونجے، عوام دے وچ آمن دی اجازت دیتی ونجے، جلسہ کرن دی اجازت دیتی ونجے، وہ اپنی میٹنگز کریں، جلسے کریں، اپنے ایجنڈے کو دساویں کہ وہ اپنے فیوچر ہے ملک واسطے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو جی ویلے تک شفاف الیکشن کوئی نہ تھی سن ان ویلے تک یہ ملک جمہوریت تو نہیں بہتر تھی سکتی، یا اگر ملک کو ایویں اشارہ تے چلاونا ہے
تو والا ارباب اختیار بہتر جان دین کہ اشارت چلاون دا پچھلے 75 سال کیا نتیجہ نکلا ہے. ساری ریکویسٹ یہ ہو سی کہ ای ملک دی بہتری واسطے ای ملک دی عوام دی بہتری واسطے او کام کرن جیندا قانون تے آئین اجازت دے. لہٰذا ول دوبارہ ریکویسٹ کرے سوں اپنے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ حالات دی نزاکت تو سمجھیں دے ملکی حالات کو انٹرنیشنل حالات کو ساری معاشی حالات کو تے غریب دی ضروریات کو مد نظر رکھیندے ہوئے قانون تے آئین تے عمل درآمد کرن فیصلہ کرن جلد از جلد الیکشن تھی وے تاکہ ای ملک دے وچ ہر بندے کو اپنی رائے دا اظہار دا موقع ملے تے ای ملک وچ سلیکٹڈ نہیں بلکہ الیکٹڈ گورنمنٹ آوے جڑے ای ملک دے وچ او فیصلے کرے جڑے عوام دی پذیرائی ہوئے جڑے کہ عوام دے فائدے دے ہوئے. لہٰذا یہ درخواست کر سکتے ہیں اساں. مہربانی. سر بہت شکریہ. ایک تو تھوڑا ایک اتنا ہی گال کریں کہ سارا قانون جڑا لا بنایا گیا عین بنایا گیا اندر مطابق عدالتاں اور جتنے بھی محکمے ہیں جنہاں دا اختیار ہے اور جڑا ہے سارے قانون تے عمل درآمد ہی نہیں کرا سکتے. جی میں الیکشن دا سلسلہ ہو گیا. باقی دیکھ لو تساں کہ جڑے اپر سٹینڈرڈ دے لوگ ہیں ہائی سٹینڈرڈ دے لوگ ہیں انہاں واسطے قانون بھی ہے جڑے لوور سٹینڈرڈ مڈل طبقے نال رکھے ہیں انہاں دے نال جڑا روایتی سلوک کیتا ویندا ہے. اس حوالے نال دساں گا. سرکی جی گل کرنی ہے نا. اچھا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو رول آف لا ہے وہ خاص طور پر پچھلے 10-15 سالوں سے تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اداروں نے جو اس ملک کے بڑے ادارے تھے ان کو اتنا کمزور اور اتنا ناکارہ کر دیا ہے کہ جو ان کی بیسک ڈیوٹی ہے وہ اس پر بھی عمل درآمد نہیں کر رہے. سپریم کورٹ جو ہے نا وہ پاکستان کا سب سے سپیریئر ادارہ ہے. بدقسمتی سے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یا تو شاید اپنی ذمہ داریاں یا اپنے اختیارات کا جو ہے وہ اعادہ نہیں ہے یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے پرفارم کیا کرنا ہے یا خدا نخواستہ ان کو مس ہینڈل کیا جا رہا ہے یا وہ کسی کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جب ملک کے اندر رول آف لا ہو تو قانون کے سامنے تو سب برابر ہیں تو سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے تھا چاہے وہ کوئی بھی ہو. دیکھیں قومیں برباد ہی تب ہوتی ہیں جب ملک کے اندر رول آف لا نہ ہو. معاشی تنگ دستی باقی مسائل یہ سارے اپنی جگہ پر بجا ہیں لیکن جب ایک عام آدمی سویلین یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے ملک کے اندر میرے لیے ایک اور قانون ہے اور ایک امیر اور تاگڑے آدمی کے لیے اور قانون ہے تو وہ آٹومیٹکلی غلط راہ کا تعین کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار اگر میں سیدھے راستے پر چلوں گا تو میرے اپنے رائٹ کے لیے میرے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی بھی نہیں ہے. طاقتور بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں جو کچھ مرضی کر لوں میں نے اس ملک کے اندر جو مرضی قانون کی وائلیشن کر لی ہے میری تو پکڑ ہی نہیں ہے. تو وہ بڑی سیدھی سی سمپل سی مثال ہے کہ غریب کو جرم کرتا ہے تو وکیل کرتا ہے اور امیر جرم کرتا ہے تو وہ جج کرتا ہے. تو ہمیں اس کرائیٹیریا کو نا وہ کنڈیم کرنا چاہیے. یہ غلط طریقہ کار ہے. ہمیشہ ملک میں رول آف لا ہی جو ہوتا ہے وہ سوسائٹی کی بلندی کا باعث بنتا ہے ترقی کا باعث بنتا ہے اور لوگوں کا جو اعتماد ہوتا ہے نا جوڈیشل سسٹم پہ وہ بہت ضروری ہے. جب وہ اعتماد ہوگا تو وہ عدالتوں کا رخ کریں گے وہ انصاف کے لیے آئیں گے. اور یہ جو دل کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں کہ کیا لوگوں کا ٹرسٹ ہمارے اوپر ہے. بدقسمتی سے لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ ان لوگوں پر نہیں ہے اور یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جو قانونی کے مطابق عمل درآمد کرنا تھا جو ہم نے اوتھ لیا تھا جو ہماری ذمہ داری تھی کیا ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں. تو یہ سوال جو ہے ان کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. بدقسمتی سے اگر آپ عام پبلک سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو صرف یہی کہے گی کہ ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہیں بلکہ بڑے لوگوں کو اور برے لوگوں کو اور جرائم کی پروٹیکشن کے لیے بیٹھے ہیں. غریب کا حق دلوانے کے لیے کوئی بھی کام نہیں کر رہا. جی سر ایک تو یہ ہو گیا کہ
وکلاء نے جو ہے پاکستان بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا. پھر بعد میں جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں وکلاء تنظیمیں جو ہے وکلاء ونگ جتنے بھی وکلاء ہیں حضرات ہیں برادری ہے تو یہ سب بڑھ چڑھ کا حصہ لیتے ہیں. ایسے ہی جیسے وہ پچھلے کئی سالوں میں پیچھے چلے جائیں تو جسٹس افتخار چودھری کو بحال کیا, عدالتوں کو بحال کروایا جتنے بھی ہیں, تو وکلاء جو ہے ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو آپ جو ہے وکلاء کو کوئی پیغام دینا چاہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیں جی, وکیل جو ہوتا ہے نا وہ قانون کا جاننے والا ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وکلاء کا کردار جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سے ہی اہم رہا ہے. چاہے وہ کوئی بھی مومنٹ ہو, چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی بحالی کی ہو, یا اس ملک میں قانون کی عملداری کی ہو, یا رول آف لاء کی مومنٹ ہو, اس میں وکیلوں کا کردار ہمیشہ جو ہے نا وہ ہراول دستے کا رہا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جب اس کمیونٹی میں کچھ موجود ایسے لوگوں جو کہ بینیفیشری ہوتے ہیں ان لوگوں کے, ان حکومتوں کے, یا ایسے لوگ جو کہ سیاستدانوں کا اعلیٰ کار بنتے ہیں, وہ جب ان کے رول آف لاء کے مومنٹس ہو یا وکیلوں کے معاملات ہوتے ہیں ان کو سبوداز کرتے ہیں نا, تو اس کا نقصان ہوتا ہے. وہ نقصان جو ہے نا وہ پھر اس طرح کا نقصان ہوتا ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ irreparable لاس, یہ وہ ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا ہم وکیلوں میں اور وکیلوں میں موجود تنظیموں کو اور ہمارے جو لیڈران ہوتے ہیں جو کہ ممبر پنجاب بار ہیں یا پاکستان بار ہیں یا ممبران ڈسٹرکٹ بار ہائی کورٹ بار ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ رول آف لاء کے لیے کم از کم ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ تو اکٹھے ہو جائیں کہ یار اس ملک میں اگر قانون کی عملداری ہوگی تو سب کا فائدہ ہے, ذاتی مفاد سے نکلنا ہوگا. دیکھیں 75 سال میں ہم نے بہت کچھ کھو دیا ہے, اس ملک میں قانون کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہنے دی ہم نے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی قانون ہو, اس کے اوپر عمل درآمد ہو, تو پھر سب کو ایک ہی پوائنٹ ایجنڈے پہ اکٹھا ہونا ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کی بہتری کے لیے جو قانون ہے اس سے سپیریئر کوئی بھی نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی کی ذات کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو, کوئی جرنیل ہو, کوئی پولیٹیشین ہو, کوئی صحافی ہو, کوئی بیوروکریٹ ہو, یا کوئی بھی بزنس مین ہے, کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے, سب سے مقدم قانون ہونا چاہیے. اگر قانون ہوگا تو ہی اس سوسائٹی میں بہتری آ سکتی ہے, ورنہ حالات آپ کے سامنے ہیں, ڈے بائی ڈے ہم کرائسس کی طرف جا رہے ہیں. اور بدقسمتی سے کوئی بندہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر پا رہا کہ ہم 25-26 کروڑ آبادی کا ملک ہیں. خدا نخواستہ ہمارے پر برے حالات آئے تو اتنی بڑی آبادی کو کنٹرول کون کرے گا؟ اور ان میں سے میجورٹی آبادی, مور دین 50% آبادی وہ ہے جن کے پاس پرماننٹ روزگار نہیں ہے, جن کے حالات بہت خراب ہیں, غربت ہے, اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے اچھی, نہ صحت دے سکتے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ وہ ایک منفی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے, دشمن قوتوں کا اہلکار بن گئے, تو اس ملک کے اندر پھر تباہی ہونی اور تو کچھ نہیں بچنا. تو ہماری جو ہیں ارباب اختیار ان سے گزارش ہے کہ مہربانی کریں وہ قانون پہ عمل درآمد یقینی بنائیں, اپنی پسند اور ناپسند کے معاملات میں نہ گھسیں. یہی ہماری گزارش ہوگی آپ تمام سے.